شجاعت صاحب نے بڑے مزے کا بیان دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے اگر NRO سے فائدہ اٹھانا ہوتا تو پھر اٹھا لیتے حکومت کے دوران ہی, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت چلے اور چلی ہی جائے, یعنی کہ چل جائے. اپنے چودھری صاحب, آپ نے فائدہ اٹھانا تھا تو اٹھا لیتے, اب کیا ہوت جب چڑیاں چوگ گئیں کھیت. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں فائدے بڑے اٹھائے ہیں, وہ ڈسکلوز ہونے ابھی باقی ہیں. نہیں ویسے انہوں نے جو فائدے اٹھائے ہیں کیا وہ اٹھا کے پرچھتی پہ رکھ دیے جو ابھی تک کسی کو نظر ہی نہیں آئے؟ نہیں, ان کے فائدے نظر آ رہے ہیں. سیاڑا کاکا بتایا ابھی تک چودھریوں کا نام نہیں آ رہا. ان کے فائدے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. چودھریوں کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیش خان وہ بینک سکینڈل ہے جو بینک آف پنجاب کا سکینڈل تھا, وہ کس کے نام سے مشہور ہو رہا ہے؟ چودھریز کے نام سے ہو رہا ہے. ہمیش خان کو کون لایا تھا؟ چودھریز لائے تھے. ہمیش خان کے لیے پولیٹیکل پریشرز کس نے استعمال کیے تھے؟ چودھریز نے کیے تھے. یہاں تک کہ دیکھیں ایک کرپشن ہوتی ہے براہ راست پیسے کی, ٹھیک ہے, ایک کرپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے تو آپ سارے کا سارا اقتدار صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. یا اپنے دوستوں کو سارے کے سارے منصوبے ان کے جو دور میں, ان کے دور میں چلیے ہم ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی, براہ راست کرپشن نہیں, کسی نے پیسہ جیب میں نہیں ڈالا, لیکن سارے کے سارے منصوبے گجرات سے شروع ہوتے تھے, گجرات پہ ختم ہو جاتے تھے. یہ کرپشن نہیں. دیکھیں حبیب صاحب, گجرات جو ہے نا وہ میرے نانکوں کا شہر ہے, چودھریوں سے میری کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو بنتی ہے نا. آپ کے نانکوں کا شہر ہے, ہمیں اس کا بڑا احترام ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو پورا پنجاب ہے اس کو کس نے کیئر کرنی تھی؟ جو ساری کی سارے پنجاب میں صرف کام ہوا تو گجرات میں ہوا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اگر ٹھیکے بھی ملتے رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ضروری تھا کہ آپ کے پاس گجرات کا ڈومیسائل ہو, آپ کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہو گجرات. یہ کس چیز, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ میں ویسے اس وقت کہاں تھی, میں نے کیوں نہیں اس چیز سے فائدہ آپ یہیں تھی مگر آپ اتنی ایکٹیو نہیں تھی. اچھا چلے NRO کے افراد کی جو حیثیت ہے نا جی وہ عام لوگوں جیسی نہیں ہے, اور یہ فرما رہے ہیں احسان اقبال صاحب. اچھا ویسے کیا فرق ہے, NRO کے جو لوگ ہیں ان کی حیثیت عام افراد جیسی کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی, دیکھو نا جی, جو ملزم ہوتا ہے اس کو جب عدالت میں اس کی تاریخ لگتی ہے تو اس کو آواز پڑتی ہے, اوے حاضر ہو. ہاں تو اب دیکھو نا, میں آواز لگا کے بتاتا ہوں کہ مائی بیسٹ فرینڈ کا ہی نام لیتا ہوں مثال کے طور پر, کہ اپنا رمان ملک عرف وزیر داخلہ حاضر ہو. تو اب جب یہ آواز لگی اس کے بعد وہ ہوٹر والی گاڑی آ گئی, کیوں کہاں اسکواڈ آیا آگے پیچھے پولیس, اس میں سے مائی بیسٹ فرینڈ نکلا اور وہ جا کے عدالت میں پیش ہوتا اور وہ کہے کہ ملزم حاضر ہے. تو جج پریشان نہیں ہو جائے گا کہ یہ کون سا ملزم ہے جو ہوٹر والی گاڑی میں آیا اور وزیر ہے, یعنی خود ہی ملزم ہے اور خود ہی اپنا وزیر ہے. چلے ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آ کر کریں گے سیاست پر مزید گل بات. ویلکم بیک, آپ کو ہم ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ کا اپنا گل بات, جس میں ہم بہت ساری کرتے ہیں سیاسی باتیں. ایک منٹ, سیاسی باتیں تو ہو رہی ہیں, مجھے ایک انفارمیشن چاہیے. آئی وانٹ دیٹ. جی ضرور ضرور. اپنا شانے کا کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ یہ اٹارنی جنرل والی جو ویکینسی ہے ادھر کو بندہ بھرتی ہوا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نہیں ہوا. تو وہ میرے محلے میں ایک موری ممبر ہے, بڑا پڑھا لکھا سیانا بچہ ہے تمہاری طرح کا. یہ موری ممبر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کاؤنسلر ہے. اچھا پہلے اس کو موری ممبر کہتے ہوتے تھے نا جب آتش جوان تھا. کیا نالیاں بنواتے تھے؟ ہاں نالیاں نولیاں پکے کرواتے تھے نا. تو وہ مجھ کو یہ بتاؤ, میں نے اس کو کہا ہے کہ برخوردار تم کو میں بھرتی کروا دیتا ہوں, ویکینسی ہے اٹارنی جنرل کی, آپ بھرتی کروائیں. ہاں جی. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں چاچا کرمداد, مجھ کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے. دیکھیے اٹارنی جنرل بننا, ہاں ایک تھوڑا سا اس وقت ایک ہے حکومت کے سامنے ایک مسئلہ کہ اٹارنی جنرل کے لیے انہیں کو مناسب شخصیت نہیں مل رہی. کون ہو؟ جی, اس سے پہلے انہوں نے یہ تجویز دی کہ شاید اعتزاز احسن صاحب یہ عہدہ قبول کر لیں. اچھا, انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی,
اس کے بعد پھر 2-4 اور لوگوں سے بات ہوئی لیکن انہوں نے بھی اٹارنی جنرل بننے سے معذرت کر لی. وہ کینسی خالی ہے نا. کوئی خطرناک سیٹ ہے یہ میرا خیال ہے. دیکھیں خطرناک سیٹ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو جو قانونی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے اس کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ کوئی بڑی پرسنالٹی اس عہدے کو قبول کرنا نہیں چاہ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی اٹارنی جنرل ہوگا وہ ڈیفینیٹلی NRO یا اس سے ریلیٹڈ نکات جو ہیں اسے جا کے عدالت میں ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوگا. تو اس بات سے تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ بچ جائیں. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شاید سندھ سے کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں جو بڑے لائرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو لگا دیا جائے. لیکن اپنے اپنے گرائیوں کو پھر دیتا ہے نا. نہیں, گرائیوں کو دینے کی بات نہیں ہے. دیکھیے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں اٹارنی جنرل کا عہدہ جو ہے نا وہ خاص طور پر لطیف کھوسا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تھوڑا سا پرابلم کا شکار. نہیں تو اس میں فیمیل نہیں چلیں گی, میرے جیسی پرسنالٹی نہیں چلے گی. نہیں آپ جدھر بیٹھے ہو ادھر ہی بیٹھے رہو. ہاں جی شہری رحمان بھی تو تھی نا ایسی ہی کسی بڑی پوسٹ پہ. کیسی باتیں کرتے ہو, جہاں پر جس نگینے کو ہونا چاہیے وہیں پر اس کو بیٹھ کے فٹ رہنا چاہیے. چلو نگینا کہہ دیا تو میں خوش ہو گئی, ٹھیک ہے. جو اس وقت جو پرابلم ہے اٹارنی جنرل کے انتخاب میں وہ حکومت کے سامنے ایک مشکل سوال بن کر کھڑی ہوئی ہے. اچھا سنیں جی, سید منور حسن صاحب کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا تو عوام کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی جائے گی. شاہ صاحب ویری گڈ سجیشن, لیکن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو اسلام آباد کی طرف ریلی لے کر جائیں گے وہ جو جم غفیر اپنے ساتھ آپ کے ہوگا اس میں ایک تو آپ خود ہوں گے, ایک ہوگا سلمان بٹ, ایک ہوں گے اپنا لیاقت بلوچ, تو باقی جم غفیر کدھر سے آئے گا؟ اب اس مشکل سوال کو حل کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. لیکن سلمان تاثیر صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ اور حکومت اپنے دائرے میں رہے.